ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چرواہا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ہر روز اپنی بکری کے ریوڑ کو ساتھ لے کر جنگل میں جاتا اور بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ بکریاں وہاں گھاس پھوس چرتیں۔ اسی طرح ایک دن معمول کے مطابق وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ کو ساتھ لے کر جنگل میں جاتا ہے اور انہیں چرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ دیتا ہے۔ خود ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ وہاں ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ دیکھتا ہے جو دیکھنے میں بہت معصوم لگتا ہے اور اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ بالکل اکیلا ہوتا ہے۔ تو وہ چرواہا کچھ دیر اس کو دیکھتا رہتا ہے لیکن اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں آتا۔ چرواہا سوچتا ہے کہ اگر اسے جنگل میں اسی طرح اکیلا چھوڑ دیا تو کوئی خطرناک جانور اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس شیر کے بچے کو ساتھ لے جائے گا اور اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ وہ شیر کا بچہ اپنے ساتھ اٹھا لیتا ہے اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے۔ شیر کا بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا اور اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا۔ جب چرواہا اسے اپنے گھر لے کر آیا تو چرواہے کے بچے ننھے شیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ اس سے کھیلنے لگے۔ انہوں نے اسے بہت پیار کیا کیونکہ وہ دیکھنے میں معصوم اور خوبصورت تھا۔ کچھ دیر کے بعد شیر کے بچے کو بھوک لگی اور وہ بھوک سے بلکنے لگا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کچھ کھانا بھی نہیں جانتا تھا، بس دودھ ہی اس کی خوراک تھی۔ چرواہا یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شیر کا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور وہ دودھ کے سوا کچھ اور نہیں پی سکتا۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا اور آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے شیر کے بچے کو اپنی بکری کے ساتھ چھوڑ دیا۔ بکری کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ شیر کا بچہ کچھ ہی دیر میں بکری کے بچے کے ساتھ گھل مل گیا۔ جب بکری کے بچے دودھ پینے کے لیے اپنی ماں کے پاس جاتے تو شیر کا بچہ بھی ان میں شامل ہو جاتا۔ اسی طرح شیر کا بچہ بکری کے بچوں کے ساتھ پلنے اور بڑھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ انہی کے رنگ میں رنگ گیا۔ وہ دیکھنے میں تو شیر لگتا تھا مگر اس کی تمام عادات اور خصلتیں بکری کے بچوں جیسی ہی تھیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور شیر کا بچہ بکری کے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ وہ تھا تو شیر ہی مگر وہ باقی شیروں کی طرح بہادر نہیں تھا بلکہ ڈرپوک تھا۔ اسی طرح کچھ اور دن گزرے اور ایک دن گاؤں پر کچھ بھیڑیوں نے حملہ کر دیا۔ چرواہے کا گھر چونکہ جنگل کے نزدیک تھا اور چرواہا اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھا بلکہ کسی کام سے گیا ہوا تھا، اسی لیے کچھ بھیڑیے چرواہے کے گھر میں بھی داخل ہو گئے۔ بھیڑیوں نے بکری کے بچوں پر حملہ کر دیا۔ اچانک ان کی نظر شیر پر پڑی تو وہ ڈر کر بھاگنے لگے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ شیر ان پر نہ تو غرایا ہے اور نہ ہی حملہ کیا تو ان کی ہمت اور بڑھ گئی اور انہوں نے بکری کے بچوں کو چیر پھاڑ دیا۔ شیر کا بچہ اگرچہ ایک بڑا شیر بن چکا تھا مگر اس میں شیروں جیسی صلاحیتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ وہ کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا اور ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بھیڑیے حملہ کر کے واپس چلے گئے اور شیر وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد شکاری گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیر کے ہونے کے باوجود بھی بھیڑیوں نے حملہ کر کے بکریوں کو چیر پھاڑ دیا ہے اور شیر نے کچھ نہیں کیا۔ اسے بے حد صدمہ ہوا۔ اس نے تو یہ سوچ کر شیر کے بچے کو بکری کے بچوں کے ساتھ چھوڑا تھا کہ وہ مصیبت میں ان کے کام آئے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بکری کے ساتھ رہتے رہتے اس کی اپنی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں۔ اگر وہ شیروں کے ساتھ جنگل میں رہتا تو پھر انہی کی طرح شکار کرنے کا عادی ہوتا، انہی کی طرح بہادر بھی ہوتا۔ شکاری نے سوچا کہ یہاں رہتے ہوئے تو یہ شیر بالکل بیکار ہے، کیونکہ یہ تو اس کے جانوروں کی رکھوالی یا حفاظت تک نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا یہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ ہی نہیں، تو کیوں نہ اسے جنگل میں ہی واپس چھوڑ دیا جائے تاکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس میں بھی ان جیسی ہی بہادرانہ صفات پیدا ہو جائیں۔ یہ سوچتے ہی شکاری نے شیر کو اپنے ساتھ لیا اور اسے واپس جنگل میں چھوڑ آیا۔